اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الرضا علیہ السلام عن آبائہ عن علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم فقال ایہا الناس انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور۔ سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں آمد ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق چاہت معصومین علیہ السلام ہم سب کو اس مبارک مہینے میں اپنی عبادت و اطاعت، روزہ داری، قرآن خوانی اور دعا استغفار کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مومنین کرام، اس مبارک مہینے میں جسے خدا کا مہینہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے معروف خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا ہے، جو ہمارا موضوع گفتگو بھی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کیے جائیں، تاکہ اس مہینے میں جہاں ہم روحانی تربیت بھی مشغول ہیں وہیں فکری تربیت کا سامان بھی فراہم ہوتا رہے۔ خطبہ شعبانیہ کیا ہے؟ ہم اپنی گفتگو کا آغاز خطبہ شعبانیہ سے کر رہے ہیں۔ یہ کون سا خطبہ ہے؟ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر سال ماہ مبارک رمضان شروع ہونے کے پہلے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو خدا کے مہینے کے استقبال اور دلوں کو اس کے لیے آمادہ کرنے کے لیے واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ انہی خطبوں میں سے ایک خطبہ یہ ہے جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خطبے کے بارے میں بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی سند سلسلۃ الذہب ہے، یعنی اس کو نقل کرنے والے سبھی معصوم ہیں، جیسا کہ اس کے شروع میں بھی آیا ہے کہ اسے امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے اجداد سے نقل کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ اس لیے اس عنوان سے یہ ایک ایسا خطبہ ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرنے والی تمام ہستیاں معصوم ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان خاص کیوں ہے؟ ہم اس خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا فرمایا پیغمبر نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاطبنا ذات یوم فقال ایھا الناس انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ امام علی رضا علیہ السلام اپنے اجداد کے ذریعے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، خدا کا مہینہ اپنی آغوش پھیلائے ہوئے تمہاری جانب بڑھ رہا ہے اور برکت، رحمت اور مغفرت ساتھ لا رہا ہے۔ غور کیجیے کہ اللہ کے رسول نے اس مہینے کو خدا کا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے یہ مہینہ نہایت خاص ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو سبھی چیزیں خدا کی مخلوق ہیں اور ہر ایک کی نسبت خدا سے ہے، لیکن جسے بطور خاص خدا اور اولیاء خدا کی طرف نسبت دی جائے وہ بہت خاص بن جاتی ہے اور اس میں خاص برکت اور اثر ہو جاتا ہے۔ سارے مہینوں میں رمضان مبارک کو خدا سے خاص نسبت ہے، اس لیے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اس کی خاص چیز کیا ہے؟ اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کو بطور خاص بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 برکت، نمبر 2 رحمت اور نمبر 3 مغفرت۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، جو بھی اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے گا اس پر خدا اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جس پر اس کی خاص رحمتیں اور عنایتیں ہوں گی وہ اس مہینے میں بخش دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر نے جو حدیث میں 3 استعمال کیے ہیں الفاظ برکت، رحمت اور مغفرت، تو برکت کیا چیز ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ تو برکت کا مطلب ہے تھوڑی چیز سے زیادہ فائدہ اٹھانا اور اس کے ذریعے کامیابی و سعادت حاصل کرنا۔ برکت کا مفہوم ہماری پوری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عمر میں برکت، علم میں برکت، رزق میں برکت، مال میں برکت، کام میں برکت۔ برکت کے لیے صحیح پلاننگ اور خلوص 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ اگر ہم بڑے علماء اور دانشوروں کی زندگی پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ مختصر عمر میں انہوں نے اتنے کام کیے جتنا آج بڑے افراد 10 لوگ مل کر بھی انجام نہیں دے پاتے۔ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ کی مثال لیجیے کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی عمر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً روزانہ کے حساب سے 500 صفحات، یعنی ان کی زندگی کے اوپر اگر وہ کیلکولیٹ کیا جائے تو ان کی زندگی کے ایک دن پہ 500 صفحے بنتے ہیں۔
تو 500 صفحات روزانہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کوئی معجزہ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ عمر کے ہر لمحے کو پلاننگ کے ساتھ جب انسان استعمال کرتا ہے اور اس کے کام میں خلوص بھی شامل ہو تو خدا کی طرف سے خاص توفیق نصیب ہوتی ہے، اور خدا انسان کو خاص کاموں اور کارناموں کے لیے چن لیتا ہے۔ یا عام زندگی میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک انسان کی کمائی ماہانہ کئی لاکھ ہے، لیکن وہ پھر بھی رونا روتا ہے کہ ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا شخص بھی آپ کو نظر آتا ہے جو 20-30 ہزار میں خوشحال نظر آتا ہے، خوشحال زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ برکت کا ایک نمونہ ہے۔ ماہ رمضان میں اگر ہم پہلے سے تیاری اور پلاننگ کے ساتھ وارد ہوں اور ساتھ ہی ساتھ خلوص بھی شامل ہو تو اس مہینے کی برکتیں ہمارے شامل حال بھی ہوں گی انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ خدا کی رحمتیں بھی آئیں گی اور مغفرت کا سامان بھی فراہم ہوگا۔ سب سے افضل مہینہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات۔ یہ مہینہ خدا کی نظر میں سب سے برتر و بہتر اور افضل مہینہ ہے۔ اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، اس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اگر ماہ رمضان افضل ہے تو کس جہت سے، اور اس افضلیت کا کیا مطلب ہے، اور اس افضلیت کا کیا معیار ہے؟ اس کے دن بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین ہیں، اس کے لمحے بہترین ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں انجام دیے جانے والے ہر نیک عمل دوسرے دنوں میں انجام دیے جانے والے عمل سے افضل ہیں، اور اس میں انجام دیا جانے والا برا عمل دوسرے مہینوں سے زیادہ برا ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ اس مہینے میں اعمال خیر انجام دیتے ہیں، اس کا ثواب دوسرے مہینوں میں اسی عمل کو انجام دینے سے زیادہ ہوتا ہے، ویسے ہی اس مہینے میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں میں وہی گناہ کرنے سے زیادہ نقصان دہ اور زیادہ ہمارے لیے باعث عذاب ہوتا ہے۔ اس مہینے کے احترام کا خیال رکھنا دوسرے مہینوں سے زیادہ ضروری ہے، اور اس مہینے کی بے احترامی دوسرے مہینوں سے زیادہ گناہ رکھتی ہے۔ بندے خدا کے مہمان ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر آپ دیکھیں یہ خطبہ شعبانیہ میں کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ اس مہینے میں تمہیں خدا کا مہمان بنایا گیا ہے اور خدا کی کرامت کا تاج تمہارے سر پر رکھا گیا ہے۔ خدا کی اس مہمانی کی مختلف جہات ہیں۔ نمبر 1، میزبانی۔ میزبانی دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی عام کبھی خاص۔ رمضان کی میزبانی عام ہے، یعنی سب کے لیے ہے۔ اس کی عمومیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو آنے کی اجازت دی گئی ہے اور کہا گیا کہ کوئی بھی جس کو آنا ہو آ جائے، بلکہ اس کی عمومیت کا مطلب یہ ہے کہ سب کو بلایا گیا ہے کہ سب آئیں۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ اس مہینے میں خدا کا مہمان بنایا گیا ہے۔ سب کے لیے دروازہ کھلا رکھنے میں اور سب کو بلانے میں فرق ہے، یعنی سب کے لیے دروازہ کھلا ہو اور سب کو بلایا گیا ہو، ان دونوں جملوں میں، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ جہاں دروازے نہیں کھولے گئے ہیں بلکہ بلایا گیا ہے۔ نمبر 2، میزبان۔ دعوت کیسی ہوگی اور اہتمام کیا ہوگا، اس کا دار و مدار میزبان پر ہوتا ہے۔ ایک میزبان تنگ دست ہے تو اس کی میزبانی بھی ویسی ہی ہوگی۔ ایک میزبان مالدار ہے لیکن کنجوس ہے تو اس کی دعوت کا انداز الگ ہوگا۔ لیکن ایک میزبان ایسا ہے جس کے خزانے میں کوئی نعمت کی کمی نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ کریم بھی ہے، اس کا انداز میزبانی بالکل الگ ہوگا۔ جہاں میزبان رب کائنات ہے جس کے قبض قدرت میں دو جہاں کے خزانے ہیں اور اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب اس نے خود بلایا ہے تو کیا اہتمام ہوگا۔ اب نمبر 3 یہاں مہمان۔ جب ہم کسی کے یہاں دعوت پر جاتے ہیں تو ہمارے لباس سے لے کر گفتگو، رویے اور دوسری چیزوں کے آداب کا لحاظ ہم میزبان کی شخصیت اور عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ ہماری آمادگی دعوت اور میزبان کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اب ہم جب مہمان بن کر جاتے ہیں تو ہمیں توجہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا میزبان کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان و منزلت کیا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کی طرف توجہ ہماری رہتی ہے۔ نمبر 4، دعوت میں شرکت جب ہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسی میزبانی میں دعوت دی جائے جہاں دسترخوان ہر طرح کی نعمتوں سے سجا ہو اور ہر ایک کا استقبال کیا جاتا ہو تو اس میں شرکت نہ کرنے والا صرف اپنا نقصان کرتا ہے اور خود کو ان نعمتوں سے محروم کرتا ہے۔
اگر کوئی دعوت میں جائے اور ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے جو مہیا کی گئی ہیں تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس لیے ہماری پہلی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ خدا کی دعوت پر لبیک کہیں، اور دوسری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو روحانی نعمتیں دسترخوان رمضان المبارک پر سجائی گئی ہیں ان سے بطور احسن استفادہ کریں۔ یہ روزہ، تلاوت قرآن، خالصانہ عبادت، دعائیں، توبہ، استغفار، خیرات، افطاری کرانا، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جن سے جتنا ممکن ہو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے قلب و روح کو منور کرنا چاہیے۔ اب آخر میں 2 جملے دعوت الہی کی عظمت کی نشانی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، کہ تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح، تمہارا سونا عبادت، تمہارے اعمال مقبول بارگاہ خداوندی اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہر انسان بلکہ ہر جاندار کی عام زندگی سے ہے، شاید ان کے بارے میں اچھے اور برے، نیک اور بد یا عبادات جیسی چیزوں کا تصور نہ کیا جا سکے۔ جیسے سانس لینا ہر جانور کی زندگی کی ضرورت ہے، سونا ہر جاندار کی زندگی میں شامل ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں جب انسان خدا کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس کی روحانی فضا میں داخل ہوتا ہے تو نہ صرف اس کی نمازیں، روزے، دعا و تلاوت قرآن مجید یہ ساری چیزیں عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، بلکہ اس کی سانسیں بھی تسبیح کہلاتی ہیں اور اس کا سونا عبادت بن جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔